یہ آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن ہے۔ اب آپ عاشق کھانڈے سے خبریں سنیے۔ پہلے پیش ہیں سرخیاں۔ ملک میں پولیس یادگاری دن کے سلسلے میں تقاریب کا انعقاد، شہید پولیس اہلکاروں کی قربانیوں نیز چیلنجوں سے بھری مختلف صورتحال کا مقابلہ کرنے میں پولیس کے رول کو کیا گیا اجاگر۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی پولیس اہلکاروں کی قربانیوں کو کیا یاد۔ آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون میں پولیس یادگار پر گل دائرے چڑھا کر کیا خراج عقیدت پیش۔ گاندربل ضلع کے گاگنڈی علاقے میں پیش آئے دہشت گردی کے واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمت۔ ایل جی نے قصورواروں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرنے کی دی ہدایت۔ اور جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے لیے 9 منتخبہ ارکان کو آج دلایا گیا عہدے اور رازداری کا حلف۔ عمر عبداللہ نے بڑگام اسمبلی حلقے سے کیا استعفا۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ آج پورے ملک میں پولیس یادگاری دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے ملک بھر میں آج خصوصی تقاریب کا اہتمام کیا گیا، جن میں مختلف شعبوں میں پولیس اہلکاروں کے بے مثال رول اور ان کی بہادری کی ستائش کی گئی۔ اس دوران شہید پولیس اہلکاروں کو زبردست خراج عقیدت بھی ادا کیا گیا۔ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ نے شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے پولیس اہلکاروں کی بہادری، دلیری اور قربانی کو یاد کرتے ہوئے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں عوام کے تحفظ اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ان کے پختہ عزم اور لگن کی ستائش کی ہے۔ نریندر مودی نے انسانی ہمدردی کے چیلنجوں کے دور میں بھی پولیس اہلکاروں کی کوششوں اور کام کو سراہا ہے۔ پولیس کے یادگاری دن کے موقع پر وزیر داخلہ امیت شاہ نے آج ان شہیدوں کو نمن کیا جو اپنے فرض کی ادائیگی کے دوران اپنی عظیم قربانی سے امر ہو گئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں امیت شاہ نے کہا کہ یہ دن پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کی لامحدود قربانیوں کی عزت افزائی کا موقع فراہم کرتا ہے جو انہوں نے ملک کو محفوظ رکھنے کے لیے پیش کی تھیں۔ امیت شاہ نے آج صبح نئی دلی میں قومی پولیس میموریل پر گلہائے عقیدت نظر کیا اور شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ امور داخلہ کے وزیر مملکت باندی سانجے کمار، داخلہ سیکریٹری گووند موہن، انٹیلیجنس بیورو کے ڈائریکٹر تاپن کمار ڈیکا اور نیم فوجی فورسز کے ڈائریکٹر جنرل صاحبان نے بھی قومی پولیس میموریل پر شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے کہا ہے کہ انتظامیہ امن اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے پولیس اہلکاروں کی طرف سے دکھائی جا رہی بہادری اور عزم کے جذبے کو آگے لے جانے کے لیے وعدہ بند ہے۔ آج آرمڈ پولیس کمپلیکس زیون میں پولیس یادگاری دن کے تعلق سے منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ پولیس کی ہمت اور بہادری کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیوست ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں کشمیر پولیس یوٹی میں امن و قانون برقرار رکھنے، دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور دیگر سماجی مسائل پر قابو پانے میں بے مثال رول ادا کر رہا ہے۔ انہوں نے مادر وطن کی حفاظت کرنے میں اپنی جانوں کی قربانی پیش کرنے والے اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیا۔ سبھی پولیس کرمیوں ادھیکاریوں کو میں نمن کرتا ہوں۔ آتم شکتی، کرتویہ پرائنتا، شوری اور سمرپن جموں کشمیر پولیس کی مکھیہ پہچان بنی۔ آپ کی پرشنسا صرف جموں کشمیر اور راجیہ چھیتر تک سیمت نہیں بلکہ پورے دیش میں آپ کی ویرتا کا گوران ہوتا ہے۔ چاہے وہ قانون ویوستھا کو بنائے رکھنے کی ذمہ داری ہو، آتنک کے خلاف لڑائی ہو، آپدا کے سمے سماج کی رکشا کی ذمہ داری ہو، جموں کشمیر پولیس کے بہادر جوانوں اور ادھیکاریوں نے نسوارتھ بھاو سے اپنا سروس کام پر لگا کر سموچے راشٹر کی پولیس فورس کے لیے ایک پریرناداری پرمپرا کی نیو رکھی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ دہشت گردی کا مؤثر طریقے پر مقابلہ کرنے کے لیے حفاظتی عملے کی کوششوں کی بدولت جموں کشمیر میں معمول کے حالات لوٹ رہے ہیں اور ترقیاتی عمل کو تقویت بخشنے نیز اقتصادی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے راہ ہموار ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ امن اور استحکام کی بدولت ہی جموں کشمیر میں احسن اور پرامن طریقے پر پارلیمانی انتخابات اور اسمبلی انتخابات منعقد کرائے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سالانہ شری امرناتھ جی یاترا بھی بلا کسی رکاوٹ کے پائے تکمیل کو پہنچی۔ لیفٹیننٹ گورنر نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ جب لوگوں خاص طور سے نوجوانوں کو امن کے فوائد سے استفادہ کرنا چاہیے۔
اپنی تقریر میں منوج سنہا نے کل گگنگیر گاندربل میں پیش آئے دہشت گردی کے واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے حفاظتی عملے کو واضح ہدایت دی ہیں کہ اس واقعے میں ملوث قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جا سکے. لیفٹیننٹ گورنر نے مزید کہا کہ وہ تبدیلی کے اس وقت میں ہر ایک شہری سے متحد ہونے کی اپیل کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں امن و امان اور آپسی رواداری کے اقدار میں رکھنا ڈالنے والے عناصر سے خبردار رہنا چاہیے. انہوں نے کہا کہ ہمیں پولیس، فوج اور مرکزی نیم فوجی دستوں کو بھرپور تعاون دینے کا عہد کرنا چاہیے کیونکہ یہ سبھی اہلکار ہماری سلامتی اور بہبودی کو یقینی بنانے کے لیے بے مثال کام انجام دے رہے ہیں. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی آج پولیس یادگاری دن کے سلسلے میں زیون میں منعقد ایک تقریب کے دوران پولیس شہیدوں کی یادگار پر گل دائرہ چڑھا کر شہید اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیا. ان کے ساتھ ساتھ ان کے کابینی ساتھی جاوید احمد رانا، جاوید احمد ڈار، وزیر اعلیٰ کے مشیر ناصر اسلم وانی نیز حال ہی میں منتخب ہوئے متعدد اسمبلی ممبران نے یادگار پر گل دائرے چڑھا کر شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کیا. شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت ادا کرنے کی اس تقریب پر چیف سیکریٹری اتل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، ایڈیشنل چیف سیکریٹری جل شکتی شالین کابرا اور محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری بھی موجود تھے. بعد میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے وہاں لگائے گئے خون کا عطیہ دینے سے متعلق کیمپ کا بھی دورہ کیا. انہوں نے خون کا عطیہ دینے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اس بے لوث جذبے سے سماج کی بہبودی یقینی بن جاتی ہے. جموں کشمیر کے تمام اضلاع میں بھی آج پولیس یادگاری دن کے حوالے سے متعدد تقریبات منعقد ہوئیں. جیسے کہ پہلے ہی خبر دی جا چکی ہے کہ گاندربل ضلع کے گگنگیر علاقے میں کل رات ایک دہشت گردانہ حملے میں ایک نجی کمپنی کے ساتھ وابستہ کئی غیر ریاستی مزدوروں سمیت 7 افراد مارے گئے، جن میں ایک مقامی ڈاکٹر بھی شامل ہیں. یہ مزدور ایک نجی کمپنی کے ساتھ وابستہ تھے جو گگنگیر علاقے میں سیاحتی مقام سونمرگ تک ٹنل بنانے کا کام کر رہی ہے. ادھر گگنگیر میں کل پیش آئے دہشت گردانہ واقعے کی بڑے پیمانے پر مذمت کا سلسلہ جاری ہے. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اس حملے کو بزدلانہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس گھناؤنے حملے میں ملوث افراد کو کسی بھی صورت میں نہیں بخشا جائے گا. انہوں نے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اس حملے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ایک انسانیت سوز کارروائی قرار دیا ہے. انہوں نے زخمیوں کی جلد صحتیابی کی دعا کرتے ہوئے سوگوار کنبوں کے ساتھ تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے بھی اس ملیٹنٹ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت قصورواروں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی وعدہ بند ہے. انہوں نے متاثرہ کنبوں کے ساتھ ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا. کئی دیگر سیاسی اور سماجی لیڈروں نے اس تنظیموں نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہوئے قصورواروں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے. وزیر تعلیم سکینہ اتو اور زراعت کے وزیر جاوید احمد ڈار نے آج نائدگام بڈگام کا دورہ کر کے وہاں کل گگنگیر میں دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے ڈاکٹر شہنواز کے افراد خانہ کے ساتھ تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا. انہوں نے اس انسانیت سوز واقعے کی سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اسے ملیٹنٹوں کی بہیمانہ حرکت قرار دیا. انہوں نے کہا کہ اس طرح کے واقعات سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے. دیکھیے یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے. کئی غریب مزدور جو اپنی کمائی کے لیے یہاں آتے ہیں اور پھر خاندان کے لیے بھی کچھ پیسہ بھیجتے ہیں، ان بیچاروں کو کل شہید کر دیا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب بھی تھے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، کل وہ بھی اپنی جان کھو بیٹھے. کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں وہاں سے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ معاملہ ختم ہو، ہم لوگ آگے بڑھیں، ہم لوگ مشکلوں سے نکل سکیں. میں پاکستان کے حکمرانوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اگر وہ سچ مچ ہندوستان سے دوستی چاہتے ہیں تو پھر یہ بند کیجیے. کشمیر پاکستان نہیں بنے گا، نہیں بنے گا، نہیں بنے گا. ہمیں مہربانی کر کے عزت سے رہنے دیجیے، ترقی کرنے دیجیے.
لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج جموں میں شہید ششی ابرال کے افرادی خانہ کے ساتھ ملاقات کی اور ان کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا. انہوں نے متاثرہ کنبے کو یقین دلایا کہ قصورواروں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت متاثرہ کنبے کی بہبودی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرے گی. یہ خبریں آپ آکاش وانی کے سری نگر اسٹیشن سے سماعت کر رہے ہیں. لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج سکمز کا دورہ کر کے وہاں کل گگنگیر دہشت گردانہ حملے میں زخمی ہوئے شہریوں کی عیادت کی. دورے کے دوران سینئر ڈاکٹرز کی ایک ٹیم نے ایل جی کو زخمیوں کو دیے جا رہے علاج معالجے اور ان کی صورتحال کے بارے میں تفصیل سے جانکاری دی. منوج سنہا نے زخمیوں کو ہر طرح کی طبی سہولیات دستیاب رکھنے کی ہدایت دیتے ہوئے زخمیوں کی جلد از جلد صحت یابی کے لیے بھی دعا کی. اسی دوران وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے بھی سکمز جا کر اس حملے میں زخمی ہوئے افراد کی عیادت کی. انہوں نے ڈاکٹروں کو ہدایت دی کہ وہ زخمیوں کو بہتر سے بہتر طبی سہولیات فراہم کریں. بعد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے عمر عبداللہ نے اس حملے کو افسوسناک قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی. بڑے افسوس کی بات ہے کہ گگنگیر میں کل رات کو یہ حملہ ہوا جس میں کئی سارے قیمتی جانیں چھینی گئیں اور کچھ لوگ زخمی بھی ہوئے. اس حملے کی جتنی نندا کی جائے, جتنا اس کے خلاف بولا جائے کم ہے. بے گناہوں کے خلاف اس طرح تشدد کا استعمال یہ کہاں سے جائز ہے اور اس سے حاصل کیا ہوگا. دریا لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے آج محکمہ داخلہ کے پرنسپل سیکریٹری چندر شیکھر بھارتی کو ہدایت دی ہیں کہ وہ گگنگیر دہشت گردانہ حملے میں مارے گئے افراد کے لواحقین کے حق میں فوری طور سے مالی معاونت واگزار کریں. انہوں نے اے پی سی او انفراٹیک کمپنی کو ہدایت دی ہے کہ وہ بلا کسی تاخیر کے مہلوکین کے لواحقین میں کمپنسیشن جاری کریں. ایس آر ای کے تحت متاثرہ کنبوں کو فی کس 6 لاکھ روپے دیے جا رہے ہیں, جبکہ کمپنی کی طرف سے ان کنبوں میں فی کس 15 لاکھ روپے کی امداد دی جا رہی ہے. ہر ایک زخمی شخص کو 2 لاکھ روپے کی ایکس گریشیا دی جا رہی ہے. مذکورہ کمپنی کی طرف سے متاثرہ کنبوں کو مختلف مدوں کے تحت مزید مالی معاونت فراہم کی جا رہی ہے. ایک سرکاری بیان میں لیفٹیننٹ گورنر نے دہشت گردانہ واقعے میں ہوئے جانی نقصان کو ناقابل تلافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ متاثرہ کنبوں کی بہبودی کے لیے جامع اقدامات کر رہے ہیں تاکہ وہ عزت کی زندگی گزار سکیں. جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے عبوری اسپیکر مبارک گل نے آج اسمبلی کمپلیکس سری نگر میں حال ہی میں اس ایوان کے لیے منتخب 88 ارکان کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا. حلف برداری کی تقریب شروع ہونے سے پہلے اسمبلی کے سیکریٹری منوج کمار پنڈت نے اس گیزٹ نوٹیفکیشن کی ایک کاپی ایوان کے سامنے رکھی جس میں حال ہی میں منتخب ہوئے ارکان کی فہرست شامل تھی. سب سے پہلے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کو حلف دلایا گیا. واضح ہے کہ اس مرتبہ ایوان میں 51 ایسے ارکان ہیں جو پہلی مرتبہ بطور اسمبلی ممبر منتخب ہوئے ہیں, جبکہ 2 ارکان عبدالرحیم راتھر اور علی محمد ساگر 7ویں مرتبہ چناؤ جیت کر اسمبلی کے لیے منتخب کیے گئے ہیں. دریا اسمبلی کے عبوری اسپیکر مبارک گل نے ایوان میں اعلان کیا کہ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ گاندربل اسمبلی نشست اپنے پاس رکھیں گے, جبکہ انہوں نے بڈگام اسمبلی حلقے سے استعفیٰ دے دیا ہے اور یہ نشست اب خالی ہو گئی ہے. اسکولی تعلیم, اعلیٰ تعلیم, سماجی بہبود اور طبی و صحت محکمے کی وزیر سکینہ اتو نے آج ایک میٹنگ کے دوران اسکولی تعلیم محکمے کے کام کاج کا جائزہ لیا. اس موقع پر انہوں نے محکمے سے جڑے متعدد امور پر تبادلہ خیال کیا. انہوں نے کہا کہ حکومت جموں کشمیر میں معیار تعلیم میں بہتری لانے کی وعدہ بند ہے. یونیورسٹی آف کشمیر کا جیوگرافی اینڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ شعبہ 30 اکتوبر کو اس ڈپارٹمنٹ سے اب تک فارغ ہوئے طلباء کے لیے گاندھی بھون میں ایک الومنائی میٹ کا انعقاد کر رہا ہے. خواہشمند افراد اس میں شرکت کے لیے 24 اکتوبر سے اپنے آپ کو آن لائن رجسٹر کرا سکتے ہیں. آج سنوار سری نگر میں حضرت میر سید یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا. اس تعلق سے ان کی زیارت گاہ پر ختمات المعظمات اور درود و اذکار کی مجالس آراستہ ہوئیں, جن میں کافی تعداد میں عقیدت مندوں نے شرکت کی. اور اب موسم. محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم خشک رہنے کا امکان ہے. سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 7.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 29.9 ڈگری سیلسیس, جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 19.4 ڈگری سیلسیس تھا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا. اب پیش ہے تبصرہ.